بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج صلاح ڈیوائن گفٹ میں ٹاپک ہے کنورس ود یور لارڈ. جب بھی ہم نماز کی طرف جائیں ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے which is in بخاری and مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said when performing the prayer one is conversing intimately with one's lord. یعنی جب ہم نماز میں ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے انٹیمیٹ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. Now we should analyze our salah. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہماری کیا ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ انٹیمیٹ کنورسیشن کر رہے ہیں؟ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ when one enters the prayer he should feel as though he has entered the realm of his Lord and is having a conversation with him. یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کے ورلڈ میں ہیں and you're having a conversation with him. اور جب ہمیں احساس ہوگا کہ صلاح از اوور کنورسیشن ود اوور لارڈ تو پھر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جب ہم پھر قرآن پڑھیں گے تو پھر ہم ٹھہر کے رک کر پڑھیں گے اور ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور بہت محبت سے ورڈز ادا کریں گے. جب ہم کسی قریبی سے ملتے ہیں یا فون پہ بھی بات کرتے ہیں تو ہم کتنا شوق سے ان کو سنتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور اپنی باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں. تو اللہ جو کہ رب العالمین ہے، جو ہم سب سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے ہم بات کرتے ہوئے کیا سپیڈ میں قرآن پڑھ کے نکل جائیں گے؟ اور پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں دیٹ از اے پوزیشن ویئر وی آر کلوزسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ دیٹ از اے ٹائم وین وی کین پور اوور ہارٹ آؤٹ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم دل کی ساری بات اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. کوئی ایک نماز سے سٹارٹ کر لیں فجر کے ٹائم، یا دن میں اگر بزی ہوتے ہیں تو عشاء کی نماز میں آپ لمبا سجدہ کریں، یا پھر اگر تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ لمبا سجدہ کریں. جسٹ اسٹے ان سجدہ فار 10 20 15 منٹس، جتنا بھی آپ رہ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کوئی دنیا کی چیز نہ سوچیں. جسٹ ڈو لٹل بٹ آف تسبیح اینڈ جسٹ میک دعا اینڈ جسٹ اسٹے سائلنٹ رہیں اور فیل کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب فیل کریں. اٹ ول بی سو پاورفل. One of the righteous predecessors, he knew the value of this position. ان کو سجدے کی ویلیو پتہ تھی. تبھی جب وہ اس پوزیشن میں جاتے تھے تو he would make دعا and then say, Oh my Allah, this servant of yours is in hell or heaven. Look at the intimacy. جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جب یہ بات کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کا یہ سرونٹ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ کلوز ہیں، اللہ کے ریلم میں ہیں اور اللہ سے بات کر رہے ہیں. تبھی تو وہ یہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم دیکھیں کہ ہم اپنی نمازوں میں کیا سجدوں میں ایسی کنورسیشن اللہ سے کرتے ہیں، ایسے قرب فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلوزلی سن رہے ہیں اینڈ وی کین پور اوور ہارٹ آؤٹ ان فرنٹ آف اللہ. سجدے سے ریلیٹڈ تو ہمیں بہت سی حدیث بھی ملتی ہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. مسلم کی حدیث ہے اور ریاض الصالحین 107. Subhan said, I heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying, perform salah more often, for every prostration that you perform before Allah will raise your position 1 degree and will forgive one of your sins. جیسے ایک نماز لے لیں، فجر کی نماز ہے، اس میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں نا فرض میں، تو ہر رکعت میں آپ نے 2 سجدے کیے تو ٹوٹل 4 ہو گئے. تو آپ سوچیں کہ ہر سجدے کے بدلے میں آپ کو کیا ریوارڈ مل رہا ہے. آپ کا ایک رینک بڑھ رہا ہے، ایک رینک انکریز ہو رہا ہے اینڈ دین ایک گناہ آپ کا معاف ہو رہا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ جو فرض پڑھتے ہیں اینڈ دین جو سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر جو نفل بھی پڑھتے ہیں تو آپ کے کتنے زیادہ سجدے ہو گئے. اور اس کے ساتھ اگر آپ ایکسٹرا جیسے چاش کی نماز ہو گئی یا تہجد کی نماز ہو گئی، اس میں بھی آپ سجدوں کی کثرت کرتے ہیں تو سبحان اللہ آپ کے کتنے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، کتنے رینکس بڑھ رہے ہوں گے اور کتنے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے. تو جو بھی لوگ اگر صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں اور نوافل چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سنتوں کو اور نوافل کو ایڈ کر لیں، کیونکہ ریوارڈ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے ہر سجدے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگر ایکسٹرا نوافل آپ جتنا چاہے کر لیں. ایک اور حدیث میں شیئر کروں گی جس سے ہمیں اور موٹیویشن ہوگی کہ ہم سجدوں کی کثرت کریں، نوافل بھی ایڈ کریں، سنتیں بھی پڑھیں. اور وہ حدیث بہت خوبصورت ہے، کیونکہ دیکھیں کون نہیں چاہتا کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ملے جنہ میں. تو اس کے لیے حدیث ہے مسلم ریاض الصالحین 106. ربیہ بن کعب الاسلمی may Allah be pleased with him، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرونٹ تھے اور اصحاب الصفہ میں سے تھے. وہ کہتے ہیں
کہ I used to spend my night in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and used to put up water for his ablution. یعنی ان کے وضو کے لیے وہ پانی تیار کیا کرتے تھے. One day he said to me, ask something of me. I said, I request for your companionship in Jannah. And he inquired, is there anything else? یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو مانگنا ہے مانگو. تو انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے مانگا کہ مجھے آپ کی کمپنی چاہیے جنہ میں. اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ از دیر اینی تھنگ ایلس؟ کچھ اور چاہیے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ دیٹ از آل، بس اور کچھ نہیں چاہیے، کمپنی چاہیے. تو سبحان اللہ. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, then help me in your request by multiplying your prostrations. یعنی پھر میری مدد کرو تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ. یعنی اگر میری کمپنی چاہیے تو پھر سجدوں کی کثرت کرو. سبحان اللہ. اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلے تو ربیہ بن کعب کی جو ہائی ریزالو تھی اس کا پتہ چلتا ہے، بیکاز ہی آسک فار سم تھنگ پرٹیننگ ٹو دی ہیئر آفٹر. انہوں نے آخرت کے لیے کچھ مانگا. اینڈ دین ہمیں جو سجدے کی ایکسلنس کا پتہ چلتا ہے اوور آل ادر پوزیشنز ان صلاح. یعنی نماز میں جو باقی پوزیشنز ہیں اس میں سب سے زیادہ سجدے کو ایکسلنس حاصل ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ the nearest servant is to his Lord is when he is prostrating. یعنی جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک یہاں سے ایکسلنس پتہ چلتی ہے سجدے کی. پھر ایک اور چیز ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتے. وہ ان کے سرونٹ تھے اور ان کے کلوز تھے. بٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کمپنی کیسے ملے گی؟ سجدوں کی کثرت کرو، یعنی عمل کرو. اور ہم نے سیرہ میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اپنے سارے ریلیٹیوز کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ عمل کرو. عمل یعنی اس چیز سے ہمیں بڑا اسٹرانگ میسج ملتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی لینیج یا کوئی پریسٹیج یا کوئی سوشل سٹیٹس کام نہیں آئے گا، کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں وہ اپنی فیملی کو کہہ رہے ہیں کہ عمل کرو، میں کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتا، تو اس دنیا میں کوششیں کرو، عمل کرو. عمل صالح، گڈ ڈیڈز اور سنسیئر فیتھ، ایمان، یہ کام آئے گا. اور اس کے علاوہ کوئی دنیا کی ہمیں نسبتیں یا کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، یہ کوئی کام نہیں آئیں گے. اپنے حصے کی ہم نے کوششیں خود ہی کرنی ہیں. تو یہ میسج ہمیں ملتا ہے اس حدیث سے. آج کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ ٹائم وین یو اسٹیپ اپ آن یور پریئر میٹ اینڈ یو ریز یور ہینڈ ٹو سے اللہ اکبر، دین جسٹ سے اٹ ود کنوکشن اینڈ امیجن دیٹ یور سول از بینگ ٹیکن ٹو یور لارڈ. آپ کی روح جو ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. اینڈ ناؤ یو آر ان دا ریلم آف یور رب، یور لارڈ. اور آپ اللہ سے ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن کر رہے ہیں. سو اٹ جسٹ یو اینڈ یور رب اینڈ نتھنگ ایلس میٹرس. نماز میں ایٹ لیسٹ وہ جو کچھ منٹس ہم گزارتے ہیں اس میں دنیا کی فکریں، کام، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ سب بھول جائیں. صرف فوکس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کر رہے ہیں. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ I will see you next time. Till then, take care of yourself. السلام علیکم.